بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر، زندہ کہانیاں سیریز، ایک قطرہ خون۔ السلام علیکم دوستوں، میں وہ بچہ ہوں جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا۔ ہمارے خاندان کا شمار نیو یارک کے اچھے کاروباری لوگوں میں ہوتا ہے۔ ہم بلخی سادات میں جو بلخ سے ہجرت کر کے امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ امریکہ آ کر بزرگوں نے بہت کوشش کی کہ مذہب اور خاندانی روایات کو برقرار رکھا جائے، مگر دولت کمانے کے چکر میں آہستہ آہستہ سب بھول گئے۔ میرا نام سید حسن بلخی ہے، مگر میرے امریکہ دوست امریکی لب و لہجے میں مجھے باخی کہتے ہیں۔ میں امریکی ہپ ہاپ، ڈسکو، برگر بچہ تھا۔ امریکی تعلیم اداروں کا کھلا ماحول اور پھر وہاں کی نائٹس لائف میں بالکل رنگا ہوا تھا۔ میرے دوستوں میں ٹام، سٹیفن، مارگریٹ، جولیا اور بہت سارے تھے۔ ہم لوگ مذہب کو میتھولوجی اور خاندانی روایات کو اولڈ پیپلز فیشن یا دوسروں کے حقوق غصب کرنے والی جیل کہتے تھے۔ کالج کے بعد ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بزنس مینجمنٹ کورسز ٹورنٹو یونیورسٹی سے کرنے چاہیے۔ بہت جلد ہم ٹورنٹو کی لائف میں ایڈجسٹ ہو گئے۔ ٹورنٹو نائٹس لائف میں ہماری راتیں کبھی چائلڈ لو نائٹ کلب، کبھی ماسٹر وولف اور کبھی ریبل نائٹ کلب میں گزرتی۔ میں مکمل عیاشی میں ڈوبا ہوا شخص تھا۔ پورک کھانا یا حلال حرام میں میرے لیے کچھ فرق نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں ہمارے کورس میٹ کچھ عرب لڑکے یا لڑکیاں بھی تھیں جو کسی عرب کنٹری سے آئے تھے۔ عجیب بات تھی کہ میری ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی، حالانکہ وہ ہمارے گروپ کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ فہد شیخ، کتامہ، وجی، ویسے وہ بھی اگر میرے ساتھ کبھی بیٹھتے تھے تو مجھ پر طنز کر بلی کرتے تھے۔ ہمارے درمیان نہ جانے کیوں ایک نفرت سی تھی، لیکن وہ میرے امریکی دوستوں کے ساتھ بالکل ٹھیک تھے۔ اب میں آپ کو اپنے ساتھ ہونے والے بچپن کے ایک مسئلے کے بارے میں بتا دوں کہ سال میں کچھ دن ایسے ہوتے تھے کہ جب میں انتہائی جنون کی کیفیت میں چلا جاتا تھا۔ وہ دن جب آتے بچپن سے میں اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا، چیزیں اٹھا اٹھا کر پٹکتا تھا، خود کو زخمی کر لیتا تھا۔ میری ماما کو یہ پتا تھا کہ اس لیے انہوں نے وہ تاریخیں یاد رکھی ہوئی تھیں۔ میرا ہر طرح کا چیک اپ کروایا گیا، لیکن سائنس کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ایک سائیکیٹرسٹ نے بتایا کہ یہ کوئی فیملی پرابلم ہے، کیونکہ بچے کو مخصوص دنوں میں ہی دورہ پڑتا ہے۔ ان دنوں میں میری کوشش ہوتی تھی کہ گھر سے باہر نہ نکلوں، مگر اب میں کینیڈا میں تھا۔ 2 دن پہلے میری ماما نے بتایا، حسن، ڈیٹ قریب آ رہی ہے، احتیاط کرنا، اپنے اپارٹمنٹ سے باہر مت نکلنا یا واپس گھر آ جاؤ۔ مگر میں نے ماما کو بولا کہ فکر نہ کریں، میں مینیج کر لوں گا۔ ماما نے کہا، پرسوں 19 رمضان ہے، تم 18 کی رات کو ہی خود کو کمرے میں بند کر لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس تاریخ کو میرے سر میں شدید درد ہوتا تھا، سمجھ نہیں لگتی تھی کہ عجیب بے چینی ہے، بے قراری شروع ہو جاتی تھی۔ دل کرتا تھا ہر چیز کو جلا دوں یا خود کو مٹا ڈالوں۔ لیکن آج 18 کے دن ہم دوست اپنے عرب دوستوں کے ساتھ وڈ بائن بیچ ٹورنٹو سوئمنگ اور پارٹی کرنے چلے گئے۔ وہاں میری فہد کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی۔ ہم ڈرنک کیے ہوئے تھے، لڑائی ہو گئی، میں نے فہد کی اچھی طرح درگت بنا دی۔ کتامہ فہد کی گرل فرینڈ تھی، مگر بہت مغرور تھی۔ وہ وجی اور فہد دونوں کو ڈیٹس کرتی تھی، بہت شارپ لڑکی تھی۔ میرے امریکی دوستوں نے بیچ بچاؤ کیا اور ہم واپس آ گئے۔ عجیب بات کہ مجھے آج ڈیٹ بھول گئی۔ شام کو ہم کوئن اسٹریٹ مسٹر وولف نائٹ کلب چلے گئے۔ رات کو فہد لوگوں کا گروپ بھی وہاں موجود تھا۔ وہ کینہ توز نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ آدھی رات کے بعد میرے سر میں درد شروع ہو گیا تو مجھے یاد آیا کہ آج کیا تاریخ ہے۔ میں چپ کر کے باہر نکل آیا۔ میں نے سوچا کہ آج نائگرا فال چلتا ہوں، رات تنہائی میں وہاں گزاروں گا۔
میں نے گاڑی نکالی اور کوئن الزبتھ وے پر ڈالی۔ 126 کلومیٹر فاصلہ، 90 منٹ کی ڈرائیو تھی۔ میں نائگرا فال پہنچا تو رات کا نظارہ بہت زبردست ہے۔ مختلف رنگوں کی لائٹس میں گرتی آبشار اور اڑتا پانی، ٹھنڈی پھوار مجھے زبردست لگ رہی تھی۔ مجھے کچھ سکون ہوا، رات گزر چکی تھی اور پہلی صبح کے آثار تھے۔ میں ایک ویرانے میں کھڑا ہو کر گرتی آبشار کو دیکھنے میں اس قدر کھو گیا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب کس نے مجھ پر پیچھے سے حملہ کیا۔ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی نے بیس بال کے ڈنڈے سے میرے سر کے پیچھے زوردار وار کیا۔ میں آگے ریلنگ کی طرف گرا، مگر یکدم پیچھے مڑا تو ایک زوردار وار سامنے سے میرے سر پر ہوا۔ میرا سر لہو لہان ہو گیا، خون میرے سر چہرے سے کپڑوں پر گر رہا تھا۔ میں نے دیکھا سامنے فاد اور وجی نے بیس بال کے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور کتاما سامنے کھڑی تھی، کہہ رہی تھی کہ اسے مار دو، تب میرے دل کو سکون ہوگا۔ دونوں نے ایک ایک اور وار میرے سر پر کیا۔ میں ریلنگ سے اڑتا ہوا نیچے پانی میں گرا۔ ٹھنڈا یخ پانی تھا۔ تیز پانی نے مجھے اچھال کر پھینکا تو میں نے نیچے غوطے کھانا شروع کر دیا۔ غوطے کھاتا ہوا چلا گیا، ایک پتھر سے میرا سر ٹکرایا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک چھوٹی سی لائف بوٹ پر پایا۔ میرے سر پر پٹی بندھی تھی۔ میرے سامنے ایک نہایت باوقار شخصیت بیٹھے تھے، جن کے حسن وقار کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی نورانی شخصیت تھے۔ انہوں نے بہت پیار سے مجھے بلایا، حسن بیٹے، کیا حال ہے؟ اب تمہارا؟ میں نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہوں۔ ان کے سامنے میرے الفاظ منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ وہ فرمانے لگے، تم نائگرا فال میں گرے تھے، ہمیں آغا جان کی طرف سے حکم ملا ہے کہ تمہاری مدد کریں۔ میں نے کہا، وہ کون ہے؟ وہ مسکرائے اور فرمانے لگے، وہ ہمارے تمہارے سب کے مالک ہیں اور اس دنیا پر اللہ جل جلالہ کی حجت ہیں۔ میں نے کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ افسوس سے سر ہلانے لگے، تمہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ دولت کے ہوس نے تمہارے والدین کو ایسا اندھا کر دیا کہ وہ اپنی خاندانی وقار روایات بھول گئے، اپنے خاندان کی تاریخ بھول گئے اور اپنی اولاد کو ان دشمنوں کے حوالے کر دیا تربیت کے لیے، جبکہ بھول گئے کہ ایک دن مرنا بھی ہے اور کل اسی ذات کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سب سے زیادہ جس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ اولاد کی تربیت ہوگی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، تمہارا قصور نہیں، تمہیں جب کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، تمہیں تو جو ماحول سے ملا اس میں ڈھل گئے، لیکن تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے خون میں ایک قطرہ ایسا ہے جس کا ابھی تک انتقام نہیں ہوا، اور وہ خون کا ایک قطرہ ان دنوں میں اتنا جوش مارتا ہے کہ تم جنون میں چلے جاتے ہو۔ اب میں سیدھا ہوا۔ میں نے کہا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے بہت علاج کرایا مگر کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، وہ خون کا ایک قطرہ تمہارے اندر نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ تم انتہائی عیاشی اور معصیت کی زندگی گزار رہے ہو، مگر وہ قطرہ تمہارے اندر الگ ہی اثر رکھتا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہی نہیں کیا کہ 19، 20، 21 رمضان اور 9، 10 محرم کو ہی تم کیوں بیمار ہوتے ہو؟ آخر ان دنوں میں کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا کہ ان دنوں کیا ہوا۔ ان بزرگوار شخصیت نے چند لمحوں کے لیے میری آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے اور مجھے کوفہ کی مسجد میں ضربت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور کربلا کے دردناک منظر دکھائے تو میں چیخ پڑا، میں تڑپنے لگا۔ انہوں نے میرے دل پر ہاتھ رکھا تو مجھے قرار آیا۔ انہوں نے مجھے کہا، حسن بیٹا، تم سید ہو، مولا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے اندر درد ہے، وہ تمہارے خون میں شامل ہے۔ یہ دشمنی خون اور تمہاری زبان میں کہیں تو ڈی این اے میں ہے۔ وہ لڑکی کتاما اور وہ لڑکا کون تھے؟ تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ وہ فرمانے لگے، وہ عرب کے انہی دشمنوں کی اولاد ہیں۔
پتہ تمہاری طرح انہیں بھی کچھ نہیں، لیکن تم لوگوں کی فطرت میں دشمنی ہے۔ جیسے بکری اور بھیڑیے کی چربی لے کر اس کو آگ لگا دو اور دونوں کو قریب رکھو گے تو تم دیکھو گے کہ بھیڑیے کی چربی کی آگ بکری کی چربی کی آگ پر حملہ کرے گی۔ یہ فطرتی دشمنی ہے جو کہیں بھی چلے جاؤ ہمیشہ رہے گی۔ میں نے کہا، آپ مجھے وہ لائٹس پرسنالٹی لگتے ہیں، اتنی مدد کی ہے تو اب بتائیں میں کیا کروں؟ وہ مسکرائے اور فرمانے لگے، مذہب اور خاندانی روایات کو اپنے اندر زندہ کرو۔ آغا جان اجل اللہ فرج الشریف سے روحانی توسل کرو۔ وہ تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھتے، تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب تم گناہوں سے اچھائی کی طرف لوٹ آؤ۔ میرے بیٹے، اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ تمہارا گھر وہ ہے جو آغا جان کا گھر ہے، اور ان کا گھر اور حکومت جلد اس دنیا پر قائم ہوگی۔ تم اپنی زندگی ان کے مقصد کے لیے گزارو۔ پچھلی زندگی بھول جاؤ اور نئی زندگی کا آغاز کرو۔ یہاں سے تم کنارے پہنچ جاؤ گے تو ٹورانٹو شہر میں ایک شخص تمہیں ملے گا، وہ تمہاری تربیت کرے گا، اس کے کہنے پر عمل کرنا۔ میں نے کہا، جی میں ضرور عمل کروں گا۔ انہوں نے فرمایا، اب تم آرام کرو۔ انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا، میں نے ہاتھ چوما۔ عجیب راحت انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اسی کشتی پر پایا۔ پٹی سر پر بندھی ہوئی تھی، کشتی کنارے کے قریب کھڑی تھی۔ میں نے نکل کر باہر دیکھا اور میں باہر گیا، اپنی نئی روحانی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا کہ اب کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ اگلی زندگی آغا جان اجل اللہ فرج الشریف کے لیے گزاروں گا۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا باسم دھانی کا، جنہوں نے اتنی پیاری سٹوری لکھی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔